یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ اس وقت اس نے 4 ٹائروں پر چلتی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ڈی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب اس 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور میکینیکل پارٹس سے لگاؤ ہوا، اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ آنے والے وقت میں ہم نے اس بچے کا نام ہر چھوٹی بڑی گاڑی پر دیکھنے کو ملے گا۔ ماڈرن ٹی وی کی اس ویڈیو میں ہم اسی ننھے بچے کی کہانی آپ کو سنائیں گے۔ ناظرین، 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ ایف جی آئی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں سوچائرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی۔ اس کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ فالتو وقت ملنے پر سائیکل ریپیئرنگ کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، اس لیے اس کے ماں باپ کو اس بچے سے کافی امیدیں تھیں، لیکن اسے پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ البتہ اسے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں ہونڈا کو زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 برس کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا۔ 8 شوکائی نامی ٹوکیو کے اس موبائل سروس اسٹیشن کو ٹیکنیشین کی ضرورت تھی۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے لیٹر لکھا، اور خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں سے پازیٹیو رپلائی بھی آ گیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جس وقت ہونڈا اپنا گھر اور سکول چھوڑ کر کمانے کی آس لگائے ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں 8 شوکائی پہنچ گیا۔ کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صفائی ستھرائی کے کام کروانا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ اسے بیبی سیٹنگ پر لگا دیا۔ ہونڈا کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنا گھر اور ماں باپ کو چھوڑ نکلا تھا، اور 8 شوکائی میں اس سے صفائی اور ستھرائی کے کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو واپس گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی، کیوں نہ کہ وہ اپنے پیرنٹس کو فیس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی مہینوں تک وہ یہاں پر ہی جاب کرتا رہا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد ہونڈا کے مالک نے اس سے ورک شاپ کے کام کروانا بھی شروع کر دیے۔ ہونڈا کو شروع سے اس کام میں بہت انٹرسٹ تھا، اسی لیے وہ چیزوں کو بہت آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان گیا تھا۔ اس دوران 8 شوکائی نے 2 سپورٹس کار بھی بنائیں، جس میں پہلی گاڑی 8 ڈیلمر تھی، دوسری کرٹسز۔ وہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجن کو استعمال کر کے بنائی گئی تھیں، جنہوں نے جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ ہونڈا ابھی تک ایک اچھا میکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا۔ یہی وہ دن تھا جس کے بعد سوچائرو ہونڈا نے موٹر سپورٹس کو اپنا ریلیجن بنا لیا۔ اگلے کچھ سالوں تک وہ 8 شوکائی میں ہی جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا بھی رہا۔ 1928 میں 22 سال کی عمر میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس برانچ کو ہماٹاسو شہر میں ہونا تھا، جس کو چلانے کے لیے اس کے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے 8 شوکائی کی اس نئی برانچ کو ایک ورکر سے شروع کیا تھا، اور صرف 2 سال میں ہی 30 ورکرز تک پہنچا دیا، اور اب وہ ایک بریلینٹ میکینک اور ایک اچھا ڈرائیور بھی بن گیا تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سال تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ 8 شوکائی کے مالک کے دل میں اب ہونڈا کی مزید اہمیت بڑھ چکی تھی، لیکن دوسری طرف ہونڈا کچھ اور ہی سوچا بیٹھا تھا۔ وہ اپنا خود کا ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ایک ریس کے دوران ہونڈا کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا، شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا، اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ اس کو اپنی زندگی بھی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اب نہ وہ مکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد جب دوبارہ ٹھیک ہوا، اس نے 8 شوکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ اب وہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے ایک آئیڈیا پیش کیا۔ اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کرے گا۔ 8 شوکائی کے اسٹاک ہولڈرز نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا۔
ان کو آلریڈی پروفٹس مل رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب کوئی نیا رسک لیا جائے۔ اس وجہ سے ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچرنگ کمپنی وہ اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں وہ 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کھولی اور اپنے دوست سوچائرو کاٹو کو اس نے اس کمپنی کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے لیکن ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرٹ شکائی کے لیے کام کرتا اور جبکہ رات بھر اپنی اس نئی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا۔ اگلے کچھ مہینوں تک وہ اس روٹین پر چلتا رہا لیکن اس سے کوئی کامیابی نہ مل سکی، الٹا وہ لگاتار شفٹیں لگا کر کمزور ہو گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روک کے بیٹھی تھی۔ اس وقت اس نے میٹالرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی محنت کے بعد آخرکار وہ ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے آرٹ شکائی میں جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا، لیکن اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی کئی فالٹس موجود ہیں۔ اس نے ٹویوٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے لیکن کوالٹی کنٹرولر نے 50 میں سے 47 پسٹن کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ خبر ہونڈا پر ایک بجلی بن کر گری، کیوں نہ کہ اس کے پاس اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے مختلف کمپنی کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے پورے جاپان کی دوڑیں لگانا شروع کر دی، الگ الگ فیکٹریز میں گیا۔ اس طرح کئی سال اس نے مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے اور اس کے بعد ایک بار پھر ہونڈا نے پسٹن بنا دیا۔ اس بار تمام کمپنیز کی ریکوائرمنٹ کو یہ پورا کر چکا تھا۔ ہونڈا کا یہ بنایا ہوا پسٹن اب تمام کمپنیز کے کوالٹی کنٹرول نے پاس کر دیا اور اس کو لگاتار کمپنیز آرڈر دینے لگ گئیں۔ ایک بار پھر ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی ہی مہمان تھی۔ یہ کس کو معلوم تھا کہ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود پڑا اور ملٹری نے تمام جاپانیز کمپنیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس میں ایک کمپنی سوچائرو ہونڈا کی بھی تھی۔ ہونڈا کو ڈاؤن گریڈ کر کے اسی کی کمپنی کا سینئر آفیسر بنا دیا گیا اور چیزیں تب خراب ہو گئیں جب کمپنی کے ورکر کو ملٹری سروسز میں لگا دیا گیا۔ اگلے 3 سال انتہائی مشکل حالات میں گزرے، مگر 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا۔ ایئر ریڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی فیکٹری پر آ لگا۔ ملک کے حالات برے سے برے ہو رہے تھے، جاپان جنگ ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھر 1955 میں 2 نیوکلیئر اٹیک ہوئے جس نے جاپان کی کمر سرے سے ہی توڑ ڈالی۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی لیکن ہونڈا کے پاس کچھ نہیں باقی رہا۔ اس نے اپنے تمام بچے ہوئے ایسٹس ٹویوٹا کمپنی کو 4,50,000 ین میں بیچے اور ایک بار پھر سے جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ بات صرف ہونڈا کے لیے نہیں تھی، کیوں نہ کہ پورا جاپان برے حالات سے گزر رہا تھا۔ اکانومی میلٹ ہو رہی تھی، کھانے پینے کی قلت بھی تھی اور مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی تھی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا ناممکن تھا، کیوں نہ کہ جاپان میں پیٹرول بھی نایاب ہو چکا تھا۔ اس دوران ہونڈا کو جاپانیز آرمی کا ایک چھوٹا یوزڈ انجن ملا۔ اس انجن کو دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس انجن کو اپنی بائی سائیکل پر لگا کر اسے سستی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جائے، کیوں نہ کہ اس دور میں لوگ پہلے ہی مہنگائی سے بہت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ انجن ایک سائیکل پر لگا دیکھا تو یہ آئیڈیا سب کو بہت اچھا لگا۔ تو یوزڈ انجن تو ہونڈا کو مل گئے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ اب ہونڈا نے خود کا نیا انجن ڈیزائن کر لیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا۔ ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بڑے لیول پر یہ انجن بنا سکے، لہٰذا اس نے 18,000 دکانداروں کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پر اتنا بھروسہ تھا کہ 3,000 دکانداروں نے اسے پازیٹیو رپلائی دیا اور پیسے بھی دے دیے۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے مارکیٹ کی ضرورت کے عین مطابق ایک موٹر سائیکل بنا ڈالی۔ یہ موٹر بائیک سپر کیب کے نام سے لانچ کی گئی، جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔
یہ ماڈل اتنا کامیاب ہوا 1958 میں اس نے امریکہ کی اپنی ٹرمفلی اور ہارلے ڈیوڈسن جیسی بہترین موٹر بائک کو بھی سیل میں پیچھے چھوڑ دیا۔ اب ہونڈا کو ریسنگ کا شوق تو تھا ہی، تو اب وہ مختلف بائک ریسنگ میں جاتا اور جیتنے والی بائک کے خاص فیچرز نوٹ ڈاؤن کرتا۔ اس دور میں ایسی ریس کمپٹیشن سے بڑھ کر مینوفیکچرنگ کمپنی کے لیے مارکیٹنگ کا ٹول ہوا کرتی تھیں۔ چند سالوں میں ہونڈا کی پہلی سپورٹس بائک لانچ کی گئی، جس نے 1962 میں انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ 1963 میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر بائک مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی۔ 1968 تک یہ 1 کروڑ یونٹس سیل کر چکی تھی۔ 62 سال کی محنت کے بعد ہونڈا نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا، لیکن جو خواب اس نے 62 سال پہلے دیکھا تھا وہ ابھی تک ادھورا تھا۔ ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا چاہتا تھا، لیکن لوگوں نے اسے بہت روکا، مگر اس نے کسی کی بھی نہ سنی۔ اس وقت جاپان میں ٹویوٹا اور نسان جیسی بڑی کمپنی پہلے سے اپنا بزنس جمائے بیٹھی تھی۔ اس طرح مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانا بہت مشکل تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک اپ ٹرک T360 مارکیٹ میں لانچ کی، جس کے صرف 1300 یونٹس ہی بک پائے۔ یہ ایک فلاپ ماڈل تھا، اور پھر کئی سالوں کی محنت کے بعد 1972 میں ہونڈا نے اپنا نیا ماڈل لانچ کیا، جس کا نام تھا ہونڈا سوک، جس کے نئے ماڈل آج تک پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ 1980 میں ہونڈا موٹرز جاپان کی سب سے بڑی کمپنی تھی۔ صرف 10 سال کے بعد ہی یہ دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ آج ہونڈا کا نام ہمیں تمام موٹر بائکس، کار سے لے کر پلین انجن پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ماڈرن ٹی وی کی اس شاندار ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔